بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز اساتذہ اکرام، طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمارٹ سلیبس کے حوالے سے یہ ویڈیو دوسرا پارٹ ہے، اور اس پارٹ میں ہم جس سبجیکٹ کو تفصیل سے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامیات لازمی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سلیبس کو سمارٹ کیا گیا ہے وہ سلیبس کیا ہے، اور پھر ہم پیپر پیٹرن دیکھیں گے کہ نمبر کتنے ہیں اور اس سلیبس میں سے اس کی ڈویژن کس طرح سے۔ سب سے پہلا جو ہے الجزء الاول من حدی القرآن الکریم۔ اب پہلے یہ حصہ جو ہے من حدی القرآن الکریم، یہ حصہ کافی لینتھی تھا، لیکن اب یہ حصہ صرف 4 اسباق پر مشتمل ہے۔ 4 اسباق کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ انفال کا جو الدرس الاول پہلا جو سبق ہے اس کے آگے الف، با اور جیم۔ الدرس الثانی جو دوسرا سبق ہے اس کا الف۔ تو یہ پہلا سبق اور دوسرا سبق اس کے چاروں اجزاء ملانے کے بعد جو ٹوٹل آیات بنتی ہیں وہ 37 بنتی ہیں، 37۔ گویا کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک آپ نے حصہ جو ہے وہ من حدی القرآن الکریم کا تیار کرنا ہے۔ آپ نے اس کا ترجمہ تیار کرنا ہے، الفاظ کے معنی تیار کرنے ہیں، اور جو بھی اس سے سوالات بن سکتے ہیں، مختصر سوالات بن سکتے ہیں، آپ نے وہ سوالات تیار کرنے ہیں۔ اگلا جو جز ہے من حدی الحدیثی۔ اب اس حصے میں سے آپ دیکھیں کہ کتنا سمارٹ ورکنگ ہے۔ صرف یہ 5 احادیث جو ہیں وہ سلیبس میں رکھی گئی۔ اب پہلی جو حدیث ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ دوسری حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تیسری حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ چوتھی حدیث من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیۃ۔ پانچویں حدیث لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ اب یہ 5 احادیث ہیں۔ ان احادیث کا آپ نے اچھے طریقے سے ترجمہ یاد کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں مختصر سوالات کیا بن سکتے ہیں، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اور جو تیسرا پورشن ہے اس میں ایک تفصیلی سوال آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اب اس تفصیلی سوال میں صرف 2 عنوان ہیں آپ کے پاس، 2 ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ یہ دوسرا کیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اب یہ 2 ٹاپک، اب گویا کہ یہ اسلامیات کا 3 اجزاء پر مشتمل سلیبس ہے، اور انتہائی مختصر سلیبس ہے، اور یہ پیپر جو ہے وہ 50 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک نمبر کتنا قیمتی اور ویلیویبل ہوتا ہے۔ تو وہ سبجیکٹ کوئی بھی ہو، اسلامیات ہو، اردو ہو، پاک سٹڈی ہو، فزکس ہو، بایو کیمسٹری، 1 نمبر کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہ 50 نمبر ہیں، بہت سمارٹ سلیبس ہے، بہت مختصر سلیبس ہے، آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے پیٹرن کی طرف۔ ٹوٹل جو ہے وہ 50 نمبر ہے اس کے۔ اب پہلا جو سوال ہے وہ معروضی سوالات ہوتے ہیں، آبجیکٹیو ٹائپ کا ہوتا ہے، اور یہ حصہ جو ہے وہ 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ جو 50 نمبر کے مضامین ہیں ان میں جو معروضی ہوتی ہے وہ صرف 10 نمبر کا ہوتا ہے۔
اگلا جو حصہ اول ہے، اس حصہ اول میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال نمبر 2، کوئی سے 6 سوالات کے جوابات لکھیے۔ اب کوئی سے 6 سوالات کے آپ نے جوابات لکھنے، اب یہ 12 نمبر کے ہیں، مطلب 6 سوال اگر آپ نے لکھنے ہیں تو ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ اور یہ سوال آپ کو آنے کہاں سے ہیں؟ یہ جو سورۃ انفال کی 37 آیات ہیں، ان آیات کی روشنی میں آپ نے ان سوالات کے جوابات تیار کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ تشریح جب یاد کریں گے تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے ساتھ مختصر سوالات جو ہیں ان کو بھی تیار کرنا ہے۔ تو یہ جو 6 سوالات ہیں یہ آپ کو 9 سوالات آئیں گے، 9 میں سے آپ نے 6 کرنے اور 12 نمبر ہیں۔ اگلا جو سوال ہے سوال نمبر 3، اس میں بھی ایسے کوئی سے 6 سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں، اور یہ جو 6 سوالات ہیں جن کے آپ نے جوابات دینے ہیں، یہ آپ نے ان 5 احادیث، یہ جو 5 احادیث ہیں، ان احادیث کی روشنی میں آپ نے ان 6 سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور اس سوال کے بھی 12 نمبر ہیں۔ گویا کہ ہر سوال 2 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ اس طرح سے حصہ اول جو ہے وہ 12 جمع 12 24 نمبروں پر مشتمل ہے۔ اگلا حصہ جو ہے حصہ دوم، اب یہ حصہ جو ہے وہ 8 جمع 3 برابر 11 نمبر پر، ٹوٹل 11 نمبر پر مشتمل ہے۔ اب اس میں جو سوال نمبر 4 ہے، اب کیا ہے، 2 آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اب وہ پوری آیات بھی ہو سکتی ہیں، عام طور پہ وہ آیات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کوئی آیات کا بامانی جو ہے وہ ٹکڑا جو ہے وہ ہوتا ہے، پوری آیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان ایک آیت نمبر سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ تو 2 آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اور وہ ایک جو آیت ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ 4 نمبر کا ہے۔ اگر آپ 2 آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے تو اس طرح سے وہ 4 جمع 4 8 نمبر جو ہیں وہ آیات کے ترجمے کے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے سوال نمبر 5، یہ سوال نمبر 5 آپ نے حدیث کا ترجمہ اور آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اب یہ جو 5 احادیث ہیں، ان احادیث میں سے آپ کو کوئی ایک حدیث آئے گی، آپ نے اس حدیث کا ترجمہ کرنا ہے اور تشریح کرنی ہے۔ تو ترجمہ جو ہے 2 نمبر ترجمے کے ہیں اور 1 نمبر جو ہے وہ اس کی تشریح کا ہے۔ تشریح انتہائی مختصر ہونی چاہیے۔ اس طرح سے یہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح آپ کو ان احادیث کا جب آپ نے ترجمہ تشریح تیار کیا ہے تو آپ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 5 آپ ان کے جوابات جو ہیں وہ دینے کے قابل ہو جائیں گے اور حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ اگلا جو سب سے آخری سوال ہے وہ آپ کے پاس جو تیسرا جوز تھا، اس میں 3 جو عنوان جو ہیں وہ ٹاپک جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ 2 ٹاپک ہیں، تو ان میں سے آپ کو کوئی ایک ٹاپک آ جائے گا یا ہو سکتا ہے دونوں آ جائیں، تو وہ چوائس دے دیں۔ تو یہ جو ہے وہ سوال جو ہے یہ ٹاپک جو ہے اس کے 5 نمبر ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ نے تفصیل سے لکھنا ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ آپ کے پاس آپ یہ 50 نمبر آپ کے پاس اس طرح سے ہے کہ جیسے 10 نمبر معروضی کے ہیں، اس کے بعد 24 نمبر آپ کے پاس مختصر سوالات کے ہیں، 12 نمبر آپ کے پاس قرآنی آیات کی روشنی میں جو آپ دینے ہیں، اور 12 نمبر جو ہے وہ آپ نے احادیث کی روشنی میں سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ اسی طرح سے 11 نمبر اب آپ ان کو جمع کر لیں گے تو یہ 50 نمبر جو ہے وہ بنیں گے۔ تو حدیث میں سے اگلے پورشن میں آپ دیکھیں گے کہ آیات کا ترجمہ جو ہے، آیات کا ترجمہ 8 نمبر کا، اور حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح 3 نمبر کا، اور ٹاپک کی جو ہے ٹاپک کے بارے میں تفصیلی جو ہے وہ آپ نے جو ٹاپک پہ بحث کرنی ہے، جو لکھنا ہے وہ 5 نمبر کا۔ اس طرح سے اسلامیات لازمی کے جو ہیں وہ 50 نمبر جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو جو سمارٹ سلیبس دیا گیا ہے وہ سمارٹ سلیبس جو ہے وہ تبھی ہوگا جب عزیز طلبہ طالبات آپ کی پرفارمنس بھی سمارٹ ہوگی۔ معزز اساتذہ کرام، جب آپ کی پرفارمنس، آپ کی کارکردگی جو ہے وہ سمارٹ ہوگی، اور سمارٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اسکول کے رزلٹ جو ہیں وہ 100% ہوں، آپ کے ادارے کے رزلٹ
100% ہوں اور طلباء جو ہیں وہ میکسیمم نمبر لیں۔ اسی طرح سے طلباء کی کامیابی اور سمارٹنیس یہی ہے کہ یہ سمارٹ سلیبس ان کو سمارٹ نمبر دلوانے کے لیے، سمارٹ کا مطلب کم نہیں ہے بلکہ سمارٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہائیسٹ نمبر ان کو دلوائے، اور وہ بہت ہی اٹریکٹیو اور چارمنگ، اور ہر بندہ جو ہے وہ آپ طلباء کی تعریف کرے کہ آپ نے بہت سے نمبر لیے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پارٹ 2 جو ہے جس میں اسلامیات لازمی کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، ضرور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اچھے نمبر لینے کے لیے بہت جو ہے وہ مفید ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلدی اگلے پارٹ اور اگلی جو کتابیں ہیں ان کی تفصیل بھی آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ خود اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو آگے مزید طلباء کو بھی شیئر کریں تاکہ تمام طلباء اور اساتذہ کرام جو ہیں وہ ان معلومات سے اور اس سلیبس سے مستفید ہو سکیں اور اپنا فیوچر جو ہے وہ سکور کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔